ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام بالخصوص آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم ہیں، یعنی ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں قرآن کی سورہ فتح کی آیت نمبر 2 میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے آپ کے گزشتہ اور آئندہ کے گناہوں کو معاف کیا۔ شیعہ عقیدہ، اعتراض اور جواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہت اہم اعتراض ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور آپ نے قرآن میں دیکھا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، سورہ مبارکہ فتح آیت نمبر 2 میں ارشاد ہو رہا ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ اگر ہم آیت کے ظاہری الفاظ کو دیکھیں تو اس میں لفظ ذنب یعنی گناہ کا ذکر ہوا ہے، اور اسی طریقے سے لفظ مغفرت یعنی معافی اور عقاب کو ترک کرنا، حذف کر دینا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ چونکہ خطاب رسول اکرم سے ہے کہ ہم نے اے رسول آپ کے گزشتہ اور آئندہ کے گناہوں کو معاف کیا، کیا یہ آیت پیغمبر کے کسی گناہ کی طرف اشارہ کر رہی ہے؟ جبکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام اور بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام گناہوں سے معصوم ہیں، اور قرآن، عقل، احادیث، تمام دلیلوں کے مطابق عصمت انبیاء علیہم السلام ثابت ہیں۔ آئیے دیکھیں اس سوال اور اس شبہے کو کس طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے۔ علماء، مفسرین اور متکلمین نے مختلف انداز سے اس شبہے کا جواب دیا ہے۔ ان تمام اقوال سے بہتر ہمیں وہ جواب لگتا ہے کہ جسے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر المیزان میں لکھا ہے۔ دیکھیں یہاں پر اس شبہے کو حل کرنے کے لیے اور صحیح آیت کو سمجھنے کے لیے 3 چیزوں کا سمجھنا ضروری ہے۔ ایک یہ کہ ذنب کسے کہتے ہیں۔ ذنب ہمارے تصور میں ذنب گناہ کو کہتے ہیں، لیکن ذنب اگر لغت عرب میں دیکھیں گے تو ذنب سے مراد ہر وہ عمل ہے کہ جس کا نتیجہ برا ہو۔ دوسری بات یہ کہ ہم یہ دیکھیں کہ مغفرت کیا ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ مغفرت یعنی گناہ، اس کے بدلے میں جو عقاب ہوگا، جو عذاب ہوگا، اس کو ہٹا دینا، لیکن در حقیقت مغفرت کہتے ہیں کسی چیز کو چھپا دینا، کسی چیز پر پردہ ڈالنا۔ اور یہاں پر آیت کے ابتدا میں جو لام آیا ہے لیغفر، اس کو علماء لام تعلیل بولتے ہیں، یعنی علت، وجہ اور ریزن کو بیان کرتا ہے یہ لام۔ تو یہاں پر اس آیت کا گزشتہ آیت سے ربط ہے، یعنی گزشتہ آیت میں ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ، یعنی ہم نے آپ کو ایک نمایاں فتح عطا کی، کس لیے؟ تاکہ اللہ مغفرت کرے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ مغفرت اور فتح میں کیا ربط ہے۔ اس فتح سے مراد فتح صلح حدیبیہ ہے، اور بعض علماء نے کہا ہے فتح مکہ مراد ہے، اور یہاں پر ذنب سے مراد یعنی وہ عمل کہ جس کا نتیجہ برا ہو۔ چونکہ مشرکین مکہ کہ ذہنوں میں یہ تھا کہ رسول اکرم اللہ کی طرف جو دعوت دے رہے ہیں یہ ان کی دانش میں گناہ تھا۔ کیوں؟ چونکہ وہ 360 خداؤں کے قائل تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور رسول اکرم نے ان تمام بتوں کی عبادت سے لوگوں کو روکا اور اللہ وحدہ لا شریک کی جانب لوگوں کو دعوت دی، لہٰذا یہ ان کی نظر میں ایک بڑا گناہ تھا۔ لہٰذا ایک حدیث میں بھی ملتا ہے، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مشرکین کی نگاہوں میں رسول اکرم سے بڑا کوئی گناہ کار نہیں تھا، یعنی یہ ان کی نگاہ میں یہ گناہ تھا، اور اس گناہ کو اللہ نے معاف کیا۔ وہ معاف کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ یعنی اللہ نے اس پر پردہ ڈال دیا، یعنی مشرکین کبھی بھی رسول اکرم کو معاف نہ کرتے، چونکہ وہ چاہتے تھے کہ رسول اکرم سے بدلہ لیں، چونکہ ان کے بہت سے عزیز جنگوں میں قتل ہوئے تھے، لہٰذا وہ کبھی رسول اکرم سے درگزر نہیں کرتے تھے۔ لیکن صلح حدیبیہ کے بعد اور فتح مکہ کے بعد ان کے رعب اور ان کا دبدبہ ختم ہو گیا، ان کا جاہ و حشم ختم ہو گیا، اور رسول اکرم کو اللہ نے عزت دی، یہاں تک کہ اب مشرکین کے اندر اتنی ہمت اور اتنی قوت ان کے اندر باقی نہ رہی کہ وہ رسول اکرم کا مقابلہ کر سکیں، اور ان کی دانش میں جو گناہ رسول اکرم سے سرزد ہوئے تھے، جو گناہان، ان کا وہ بدلہ لے سکیں یا ان کو کچھ سزا دے سکیں۔ یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مشرکین کی نظر میں جو الزامات رسول اکرم کی جانب تھے، اللہ نے ان سب پر ایک پردہ ڈال دیا۔ لہٰذا ہمیں ملتا ہے بعض اردو مترجمین نے اس آیت میں ذم کا ترجمہ اردو میں الزامات کیے ہیں کہ جو بہتر ترجمہ ہے۔ اس طریقے سے آیت کا مفہوم بھی ہم سمجھ سکتے ہیں، اور وہ جو شبہ اور الزام
اور مشرکین کی جانب سے جو الزامات رسول اکرم پر تھے اس کو بھی ہم صحیح سمجھ سکتے ہیں، اور عصمت انبیاء بھی باقی رہے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔